30 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متقین کی کچھ صفات ذکر فرمائی ہیں۔ گزشتہ آیت کے آخر میں فرمایا تھا کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقین کون لوگ ہیں؟ تو ان آیات میں متقین کی صفات کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم مختلف مواقع پر نیک لوگوں کے پاس جانے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی تاکید کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ایک دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم آپ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں، ہمیں اس صراط مستقیم پر چلائیے۔ تو وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اللہ انعام فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں کے قریب رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اس کو صحیح راستہ ملے تو ان لوگوں کے قریب جائے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اب جن پہ انعام فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ دوسری آیت میں اللہ نے اس کا بھی ذکر فرما دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، یہ سارے لوگ ہیں۔ اب انبیاء تو اس دنیا سے گزر گئے اور آخری نبی آپ علیہ السلام تشریف لائے تھے، آپ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں، ان کو اختیار کرنے سے بھی پیغمبر کی صحبت سے جو فائدے حاصل ہوتے تھے وہ انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرے، آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کرے۔ ایسے ہی ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ تو اللہ اچھی صحبت میں رہنے کی تاکید فرماتے ہیں، بار بار یہ حکم دیتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے پاس جاؤ۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ انسان میں اچھائی آئے گی، اور اگر وہ بروں کے پاس جائے گا، بری صحبت میں بیٹھے گا تو اس کا اثر آئے گا، اخلاق خراب ہوں گے، اعمال فاسد ہوں گے، اور نیک صحبت میں جائے گا تو عقیدہ ٹھیک ہوگا، اعمال ٹھیک ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں، نمبر 1 صفت یہ ہے جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی اور فقر و فاقے میں بھی، فراوانی ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں۔ انسان پر یہی 2 حالتیں ہوتی ہیں جن میں عام طور پر وہ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو فراوانی دیتے ہیں، مال خوب ہوتا ہے، اور وہ اس مال میں اور عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ کبھی اللہ کسی پر فخر و فاقہ ڈالتے ہیں، مصائب ڈالتے ہیں، پریشانیاں ڈالتے ہیں، تو وہ انہی کے اندر پڑھ کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کو بس یہی فکر ہوتی ہے صبح شام کہ میں کیسے مال زیادہ کما لوں، میں کیسے مصائب کو دور کر لوں، تو اللہ کی اور آخرت کی وہ فکر نہیں کرتا۔ یہ 2 حالتیں انسان پر ایسی آتی ہیں کہ جس میں وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ جبکہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر ينفقون فرمایا اور اس کے بعد کوئی مقدار ذکر نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی تھوڑا خرچ کرے تو وہ بھی انفاق ہے، زیادہ خرچ کرے تو وہ بھی انفاق ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید بہت زیادہ مال ہو، وہ خرچ کریں گے تو ثواب ملے گا، زیادہ نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی آدمی 1 پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، خالی پیسے تک نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو معنوی چیزیں ہیں ان کے خرچ کرنے پر بھی انفاق کا اور صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 1 انگور کا دانہ صدقہ کیا، ان کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ 1 انگور کا دانہ، کیا ہم سوچ سکتے ہیں ہم کسی غریب کو 1 انگور کا دانہ دیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں 1 کلو ہو، آدھا کلو تو میں دے دوں کسی کو، جتنا ہو وہ اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں۔ تو 1 انگور کا دانہ انہوں نے خرچ کیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا بھائی اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا کرو،
تو کوئی سونا لے آیا، کوئی چاندی لے آیا، ہر ایک اپنے اپنے یعنی وسعت کے مطابق لایا مال۔ ایک صحابی کھجور کا چھلکا لے کر آئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کھجور بھی نہیں، اس کھجور کے اوپر جو چھلکا سا چڑھا ہوا ہوتا ہے جو اڑ جاتا ہے، ہٹا بھی دیں تو ہٹ جاتا ہے، وہ چھلکا لے کر آئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے نبی میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، آپ نے وہ بھی قبول فرمایا۔ ایک صحابی آئے، ان کے پاس چھلکا بھی نہیں تھا، تو انہوں نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ کہ میں قوم میں عزت دار آدمی ہوں، میں اپنی اس عزت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، آج کے بعد اگر کوئی مجھے بے عزت کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ بھی انفاق ہے۔ وہ کہے کہ میں اپنی قوم قبیلے میں بڑا جو ہے وہ عزت والا ہوں، اب اگر کوئی آدمی میری عزت کے خلاف مجھے باتیں سنائے، گالیاں دے، برا بھلا کہے، تو میں اللہ کے لیے اس کو معاف کر دوں گا، میں جو اس کو برداشت کروں گا، صبر کروں گا، تو گویا اس نے اپنی عزت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس پر بھی اس کو صدقے کا انفاق کا ثواب مل جائے گا۔ اگر کسی کو اللہ نے علم کی دولت دی ہے، وہ دوسروں کو وہ علم بتلا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، یہ بھی انفاق ہے۔ کسی کو اللہ نے قرات دے دی، تجوید کا علم دے دیا، وہ کسی کو قاعدہ پڑھا رہا ہے، کسی کو قرآن سکھا رہا ہے، یہ سب انفاق کے اندر داخل ہے۔ اس میں شریعت نے کوئی قید نہیں رکھی کہ زیادہ مال ہوگا یا فلاں چیز ہوگی تو خرچ کرنے پر ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ تو فرمایا متقین وہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، خوشحالی میں بھی اور تنگ حالی میں بھی۔ والکاظمین الغیظ، اور روکنے والے ہیں غصے کو، یہ بھی ان کی ایک صفت ہے۔ یہ جو باتیں ذکر ہو رہی ہیں اس آیت میں، یہ سب حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں حقوق اللہ سے متعلق بھی کچھ صفات کا تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں قسم کے حقوق کے تذکرے میں حقوق العباد کو مقدم کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات تو مستغنی ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے حق کو ادا کرے تو خدا کی خدائی میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوتا، کوئی اگر اللہ کے حق کو ادا نہ کرے تو خدا کی خدائی میں ذرے کا نقصان نہیں ہوتا، وہ تو مستغنی ذات ہے۔ حقوق العباد کے اندر اگر بندہ کسی کا حق مارے تو اس کو تنگی ہوتی ہے، حق ادا کرے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تو نقصان سے بھی بے نیاز ہے، فائدے سے بھی بے نیاز ہے، اس کو مخلوق کے اعمال کی بھی کوئی حاجت نہیں۔ وہ تو خود کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے بھکاری ہو، تم فقیر ہو، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ کیا ہے؟ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، قابل ستائش ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا کہ والکاظم الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کے موقع پر غصہ کرنا یہ تو ٹھیک ہے، بلا موقع غصہ کرنا یہ جو ہے وہ بد اخلاقی ہے، یہ اچھے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے جو مومنین ہیں ان کی صفات میں جگہ اللہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہے، جب جنگ کا موقع ہوتا ہے تو سختی کے ساتھ نمٹتے ہیں کفار کے ساتھ، اللہ کا وہ حکم بھی پورا کرتے ہیں، تو یہ بھی بہترین اخلاق میں سے ہے۔ تو غصے کے موقع پر غصہ اگر نہ آئے تو یہ جو ہے وہ قابل اصلاح امر ہے۔ اگر غصے کی جگہ پر غصہ آ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک جگہ غصے کی نہیں ہے اور وہاں غصہ کر رہا ہے تو اس کا سبب یا تو تکبر ہوگا، یا اپنی کوئی بڑائی ہوگی، یا جو ہے وہ دوسرے کو دبانا چاہتا ہوگا، اس پر زیادتی کرنا چاہتا ہوگا، یہ سارے اس میں احتمالات ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال غصے کو پی جانے والے ہیں، روکنے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا، اعلان یہ ہوگا، سارے لوگ محشر میں جمع ہوں گے، اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اللہ پر حق ہے، جن لوگوں کا اللہ پر حق ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو پھر وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جنہوں نے اس دنیا میں اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کو صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہوگا۔ ان پہ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، لوگوں نے ان کو باتیں بھی سنائی، تنگ بھی کیا، مارا پیٹا بھی، ان کے حقوق کو غصب بھی کیا، لیکن انہوں نے اللہ کے سب کو معاف کیا، تو کل قیامت میں اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اللہ پر حق ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ جنت میں اس کو اونچے اونچے محلات ملیں، اس کو اونچا مرتبہ ملے، تو اس کو چاہیے کہ اس پر جو ظلم کرے اس کو معاف کرے، جو اس کو محروم کرے وہ اس کو دے، جو اس کے ساتھ زیادتی کرے وہ اس کو معاف کرے، جو اس سے ٹوٹے وہ اس سے جڑے۔ تو یہ وہ شخص ہوگا جس کو کل قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کے اندر اونچے اونچے محلات عطا فرمائیں گے، اس کو اونچے مرتبے عطا فرمائیں گے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت ایک واقعہ ذکر کیا، حضرت سیدنا علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔
کہ ایک دفعہ وہ وضو کر رہے تھے اور ان کی ایک باندی کنیز ان کو وضو کرا رہی تھی، لوٹے میں پانی تھی، تو اس لوٹے میں جو پانی تھا وہ اس باندی کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا اور اس سے چھینٹیں ان کے جسم پر، کپڑوں پر آئی، تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے غصے سے کر کے دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو وہ کنیز بڑی ہوشیار تھی، اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ۔ اس زمانے کی کنیزیں اور باندیاں بھی قرآن کریم جانتی تھی، آج کا پڑھا لکھا طبقہ بھی قرآن کریم سے محروم ہے۔ سب سے معاشرے کا کمتر طبقہ، حقیر طبقہ، وہ غلام باندیاں شمار کیے جاتے ہیں عام طور پر، جو خود اب کسی چیز کے مالک نہیں، خود بلکہ کسی کے مملوک ہیں۔ لیکن وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں غلام باندیاں بھی قرآن کریم کو جانتے تھے۔ کتنے ایسے فقہاء اور مولا حذیفہ، حضرت حذیفہ کے آزاد کردہ غلام، بڑے محدث ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے کتنے اساتذہ ایسے تھے کہ جو آزاد کردہ غلام تھے، زندگی غلامی میں گزری، ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو وہ کنیز، اس نے جب دیکھا کہ میرے آقا کو غصہ آ گیا، اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ۔ انہوں نے کہا قظمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ وہ بہت ہی ہوشیار تھے، اس نے فوراً کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو انہوں نے کہا کہ عفوت عنک، تجھے میں نے معاف کر دی۔ پھر اس نے کہا کہ واللہ یحب المحسنین، تو انہوں نے کہا کہ اعتقتک، تجھے اللہ کے لیے میں نے آزاد بھی کر دیا۔ حالانکہ وہ غصے میں تھے۔ آج ہمارا غصہ کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے مزاج کے خلاف ذرا سی بات آ جائے ہم تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے، چاہے گھر کی زندگی ہو، چاہے ہماری باہر کی زندگی ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، ذرا مزاج کے خلاف بات آئی، اولاد کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ بدخلقی کرتے ہیں، اور باہر کے ماحول میں دوستوں کے ساتھ مزاج کے خلاف بات آنے پر ہمارا غصہ ہمارے انما الشدید الذی یملک الغضب، او کما قال، عند الغضب کے الفاظ میں بعض روایتوں میں کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ کسی کو پچھاڑنے سے آدمی پہلوان نہیں ہوتا کہ اس نے پکڑ کے گرا دیا، گردن سے پکڑ کے مکہ لگایا گرا دیا، یہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھے کہ میں نے کہاں غصے کا اظہار کرنا ہے، کتنی مقدار میں کرنا ہے، اور کہاں نہیں کرنا، میں نے اس کو برداشت کرنا ہے۔ وہ زبان رسالت سے بڑا بہادر ہے، اور وہ بہادر نہیں کہ جو کسی کو ایک ہاتھ مار کر نیچے گرا دے، وہ بہادر نہیں ہے۔ تو فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ محسنین سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور وہ لوگ ہیں متقین، وہ لوگ ہیں جب وہ کر بیٹھتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، کوئی بڑا گناہ کبیرہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے، او وہ ظلم و ظلم، یا اپنے جانوں پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں، کوئی چھوٹا گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے، ذکر اللہ، اللہ کو فوراً یاد کرنے لگتے ہیں، جہاں کہیں غلطی ہوئی فوراً رجوع اللہ۔ یہ متقین کا حال ہے۔ متقین گناہوں کے اندر پڑے نہیں رہتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان جب تقوی پر ہو تو کبھی کبھی اس سے تقوی کے خلاف کام بھی صادر ہوں گے، یہ اس کی شان کے خلاف نہیں، یہ تو اس کی فطرت ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس سے گناہ صادر ہوں گے، لیکن قابل تعریف وہ شخص ہے کہ جو گناہ سے بچنے کا تو اہتمام کرے، کبھی اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً رجوع اللہ کرے، توبہ کرے، وہ قابل تعریف۔ تو فرمایا ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگتے ہیں، اے اللہ معاف کرتے ہیں، غلطی ہو گئی، رجوع اللہ کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حقوق العباد سے متعلق جو گناہ ہیں وہ توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوتے۔ کسی کی زمین ماری، کسی کا حق مارا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی پہ زیادتی کر دی، تو جب تک وہ اس بندے سے معافی نہیں مانگے گا معاف نہیں ہوگا، چاہے وہ 1,00,000 دفعہ استغفار کرتا رہے، جتنے مرضی توبہ کے نفل پڑھتا رہے، جب تک بندے سے معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ مجھے کوئی عذاب تو نہیں دیا گیا، لیکن جنت کا دروازہ میرے لیے نہیں کھلا، بند کر دیا گیا، میں بڑا آگے تو مجھے کہا آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میں نے وجہ پوچھی کیوں؟ تو کہا کہ تم نے کسی آدمی سے ایک سوئی عاریت پر لی تھی، واپس نہیں گیا،
استعرت عبرتن ولم تردها، ایک سوئی عاریت پر لی تھی، واپس نہیں کی تھی، جس کے نتیجے میں آج تمہارے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلا۔ ایک سوئی پر یہ اگر حال ہے تو بقیہ چیزوں پر کیا حال ہوگا؟ میراث پوری تقسیم نہیں کرتے، تجارت کے اندر دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں، جھوٹ بول کے غلط چیز مہنگے داموں فروخت کر دیتے ہیں، اور آج کل کے اعتبار سے آپ دیکھیں کرونا وائرس میں جو چیزیں شارٹ ہوتی جاتی ہیں قیمت بڑھتی جاتی، 50 روپے کی چیز 500 کی بک رہی ہے، اور بیچنے والا کہ بھی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لوگوں کا حق مار رہا ہے۔ ایک سوئی پر جنت کا دروازہ بند کر دیا گیا تو کیا اس پر اس کی مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ قابل حصہ ایک امر ہے، یہاں لمحہ فکریہ ہے، سوچنا چاہیے کہ ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں، ساری امت کس رخ پہ جا رہی ہے۔ اور اسی میں ایک واقعہ اور بھی ذکر ہے کہ ایک صاحب، وہ بھی اللہ والے تھے، کسی کا دعوت میں گئے، دعوت کے بعد واپس جا رہے تھے تو راستے میں کسی کا گندم یا باجرے کا کھیت تھا، تو انہوں نے خلال کے لیے اس کے کھیت سے ایک تنکا توڑا اور دانت میں خلال کرنے لگے۔ انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ مجھے بھی جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ملی کہ تم نے کسی کے کھیت سے ایک تنکا بلا اجازت توڑا، اس سے خلال کیا، بندے کا حق مارا ہے۔ ایک تنکا، ایک سوئی پر جنت میں داخلہ نہیں ہو رہا، ایک تنکے پر روکا جا رہا ہے، اور آج ہم لاکھوں لاکھ کھا کے بیٹھ جائیں، لوگوں بس زیادتی کرتے رہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے گھروں میں سکون نہیں آتا، برکت نہیں آتی۔ کیسے آئے گی برکت؟ ہم نے تو برکت آنے کے راستے روک دی، وہ اعمال جو برکت کا سبب تھے ہم نے ان کو چھوڑ دیا، اور جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے اعمال ہیں ان کے اندر پڑ گئے تو بے سکونیاں آنی، بے چینیاں آنی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جب وہ کر بیٹھتے کوئی بے حیائی کا کام یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو فوراً یاد کرنے لگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے لگتے ہیں، اور کون ہے جو معاف کرے گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ انسان کے پاس اور کون سا ٹھکانہ ہے؟ اللہ کے در کے سوا کون سا در ہے جہاں جائیں؟ جب ایک ہی در ہے تو وہاں کیوں نہیں رجوع کرتے؟ کیوں نہیں جا کے اس کے آگے بیٹھ جاتے اور اے اللہ جب تک ہماری دعا قبول نہیں ہوگی ہم تو مانگتے رہیں گے، اے اللہ جب تک معاف نہیں کریں گے ہم تو معافی مانگتے رہیں گے، ہم تو سوالی ہیں، بھکاری ہیں، ہمارا کام تو مانگنا ہے، ہم تو آپ سے مانگیں گے۔ تو در پر جیسے چھوٹا بچہ ماں باپ سے لپٹ لپٹ کے مانگتا ہے، ضد کر کے مانگتا ہے، بالآخر ماں باپ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو کے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں کہ تو بہت ضد کر رہا ہے، تو اس بچے سے ہمیں مانگنا سیکھنا چاہیے۔ وہ اپنے ماں باپ سے ضد کر کے بھی چیز لے لیتا ہے، ہمیں اللہ کے آگے خوب گڑ گڑانا چاہیے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دعائیں ہم کرتے ہیں، ان دعاؤں کے کرنے کے بعد ان کی قبولیت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بس یہ سمجھ کر کہ میرا کام تو دعا ہے، میرا کام تو مانگنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادت، خالی عبادت نہیں، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، اصل ہے، اصل عبادت ہے۔ تو یہ سوچ کر عبادت کی دعا کریں کہ میں ایک عبادت کر رہا ہوں، مجھے تو اللہ کے یہاں اجر و ثواب ملے گا۔ اگر اللہ قبول کر کے اس کا ظہور دنیا میں فرما دے تو اللہ کی شان ہے، اللہ قادر مطلق ہے، شکر اللہ کا ادا کرے، اور اگر دنیا میں اس کا ظہور نہ ہو تو بھی مایوس نہ ہو، مانگتا جائے مانگتا جائے۔ یہ وہ در ہے کہ جس میں ناکامی نہیں ہے، جس میں کوئی رسوائی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اڑے نہیں رہتے، جمے نہیں رہتے اس پر جو انہوں نے کیا۔ یہ متقین کی صفت ہے، گناہ پر جمع۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ بعض چھوٹے گناہ ایسے ہیں کہ ان پر اصرار سے وہ چھوٹے گناہ کبیرہ بن جاتے، بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ ویسے ہے چھوٹا گناہ، لیکن کوئی آدمی اس چھوٹے گناہ کو نہ چھوڑے، اس پہ اڑا رہے، جمع رہے، تو وہی چھوٹا گناہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو اصرار علی الصغائر گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جمع نہیں رہتے اس پر جو انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، سب کو جانتے ہیں، تو وہ اپنے کیے پر اڑے نہیں رہتے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، شاعر کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ فطرت کے اعتبار سے نہ نوری ہے نہ یہ آگ کا ہے، بلکہ اصل تو عمل ہے۔ خود قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جب جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس وقت اللہ اعلان کروائیں گے، پکارا جائے گا، ان تلکم الجنہ، یہ جو جنت ہے، اورثتموہا، تم اس کے مالک بنائے گئے ہو، کس وجہ سے؟ بما کنتم تعملون، تم دنیا میں جو نیکیاں کرتے تھے نا، جو عبادات کرتے تھے، میرے حق کو ادا کرتے تھے، بندوں کے حق کو ادا کرتے تھے، آج تم اس کی وجہ سے اس جنت کے مالک بنائے گئے ہو۔ اور دوسری جگہ جہاں کافروں کے عذاب کا ذکر اللہ کیا فرماتے ہیں
وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، جن کے چہرے کل قیامت میں سیاہ ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان کو اللہ کہیں گے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے۔ عہد الست میں حضرت آدم کی پشت سے جب بنی آدم کو نکالا گیا، سب نے کہا تھا الست بربکم کے جواب میں بلا۔ اس وقت کافروں نے بھی یہ کہا تھا، مسلمانوں نے بھی، سب نے یہ کہا تھا بلا اللہ ہمارے پرب ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کیا تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد؟ بس چکھو عذاب، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو جو انہوں نے دنیا میں برائیاں کی، کفر کیا، اس کی وجہ سے کل قیامت میں عذاب ہوگا۔ نیکیاں ہوں گی تو اللہ اس کے بدلے میں جنات عطا فرمائیں گے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ ان کی جزا مغفرت ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور جنات ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کتنا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ تو یہ سارے وہ اعمال ذکر ہوئے، وہ صفات ذکر ہوئیں جو متقین کی تھیں۔ اللہ ہم سب کے اندر ان صفات کو پیدا فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اللہم ادفع عنا البلاء والوباء، اللہم ادفع عنا البلاء والوباء، اللہم ادفع عنا البلاء والوباء۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم لا تہلکنا فجاءہ ولا تأخذنا بغتہ ولا تغفلنا عن حق ولا وصیہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔